السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعۃ المبارک ہے 13 مارچ 2026، جب بلس اس خصوصی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ 14واں روز ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا، اور آج جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو پچھلے 12 گھنٹوں میں 3 ایسے واقعات پیش آئے جس کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے، اس خدشے کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ وجہ نمبر 1، اسرائیلی وزیراعظم کی پہلی بار اس جنگ میں پریس کانفرنس، جس میں جو انہوں نے اہداف رکھے اور نئی ایرانی قیادت کے بارے میں جو نقطہ نظر رکھا، اور شیعہ سنی اسلام کی تفریق کیے بغیر جو ٹارگٹ دیا، اس کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ پھر اس جنگ پہ آنے والے اخراجات کے اوپر جب سوال پوچھا گیا امریکی سیکرٹری فائنانس سے، تو ان کا جواب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی کاسٹ کے اوپر اس جنگ کو وہ لے کے جانے کو تیار ہیں۔ پھر ٹرمپ کا جو ٹویٹ بھی ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر پوسٹ، اور اس کا اپنا بیان، وہ بھی آپ کے سامنے۔ اور اہم نقطہ اس میں چوتھا، جو نئی قیادت ہے ایران میں جناب مجتبیٰ خامنئی کی، ان کا پہلا جو آڈیو میسج، پہلا پیغام منظر عام پر آیا جب سے وہ راہبر بنے، اس میں بھی جو اہداف ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس بیچ میں رات گئے جدہ سے بڑی اہم خبر آئی، جہاں پہ فیلڈ مارشل پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی سعودی ولی عہد سے۔ یہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، کیونکہ اس میں کچھ گفت و نشست ایسی ہوئی ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ساتھ بھارتی وزیر اعظم جو ہیں، انہوں نے بھی ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، بہت لمبی چوڑی۔ ان کے اپنے مسائل ہیں کہ تیل آنے دیا جائے۔ تو ہر ملک، ہر ذمہ دار اپنی شے پہ، اپنے اہداف پہ، اپنے مقاصد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے اس جنگ نے صورتحال کو غیر یقینی میں بدل دیا ہے۔ پہل تو 2-4 دنوں میں یہ لگ رہا تھا، ابھی پچھلے 2-4 دن جو گزرے جب سے ٹرمپ نے پریس کانفرنس کی، کہ شاید اہداف پورے ہو گئے ہیں، نتھنگ لیفٹ ٹو ٹارگیٹ ان ایران۔ لیکن اب جو سچویشن بن رہی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ ایک بڑا شرمناک ویڈیو میسج بنایا جو وائٹ ہاؤس نے آفیشلی ایکس کے اوپر جاری کیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے توہین وہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے جنگ کو گلوریفائی کر رہے ہیں، اسے مذاق سمجھ رہے ہیں، کہ ایک ویڈیو گیم کی طرح ایک میسج بنایا جو جاری ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے آفیشیل ہینڈل سے، کہ ٹینس کی شاٹ ماری جا رہی ہے، وہ لینڈ کر رہی ہے ایران میں، اور آگے سے یعنی ایک ٹینس شاٹ ویڈیو کی لینڈ کر رہا ہے میزائل، اور وہ ایران کی تنصیبات کو ہٹ کر رہا ہے۔ گولف کھیلتے ہوئے اسٹک سے کوئی بندہ کھیلتا ہے اور وہ لینڈ کر رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے ایران کو۔ بیس بال سے لے کے ہر طرح کی کھیل ویڈیو گیم ڈال کے پیغام دینے کی کوشش کی کہ وہ کس طرح سے اس جنگ کو پرسیو کرتے ہیں، اور یہی صورتحال اسرائیلی پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس میں بھی تھی۔ اچھا، اگر آپ میرا تھوڑا ساتھ دیں تو جو صبح کا ویلاگ میرے دوست دیکھتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں تازہ اپڈیٹ دوں۔ تازہ اپڈیٹ میں پہلے سن لیں، اور پھر ان معاملات میں نے بات کرنی ہے کہ یہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر نے بغیر کسی فرقے کی تفریق کیے ہوئے اسلام کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دی، اور کیوں مجھے لگتا ہے کہ جنگ لمبی انہوں نے کھینچنی ہے اور یہ معاملات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیں مجھ سے کہ جو رات گئے پاسداران انقلاب نے یو اے ای سمیت اسرائیلی جو تنصیبات ہیں ان کو ہٹ کیا۔ انہوں نے اسرائیلی گیس فیلڈ ہیں جو کہ میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ احمر میں واقع ہیں، بڑی مقدار میں گیس اسرائیل وہاں سے لیتا ہے، لیوانتھا اور کاریوش، یہاں ہٹ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے جو جنرل ماجد موسوی ہیں، انہوں نے ایکس کے اوپر یہ ٹویٹ کیا ہے۔ بائی دا وے، میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ جناب مجتبیٰ خامنئی نے جو ٹویٹ کیے، جو ان کا آڈیو میسج تھا اپنے والد گرامی جناب آیت اللہ کی شہادت کے حوالے سے، کہ جب وہ شہید ہوئے تو اس لمحے ان کی مٹھی کس حالت میں تھی، اس حالت میں وہ مٹھی بتا رہے ہیں جو انہوں نے فارسی زبان میں لکھا، جو میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ بڑا معنی خیز یہ پیغام ہے، اور اس وقت وہ کر کیا رہے تھے جب وہ شہید ہوئے، یہ بھی میں بیان کروں گا۔ تو یہ انہوں نے اسرائیلی گیس فیلڈ کو ہٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ یو اے ای نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رات گئے کوئی 12 سے زائد بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ انٹرسیپٹ کیے، اور 26 ڈرون جو ہیں وہ انہوں نے انٹرسیپٹ کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کہہ رہے تھے امریکہ اور اسرائیل کے ایران کی بیلسٹک میزائل اور ڈرون کی صلاحیت 90% ختم ہو چکی، تو یہ کہاں سے پھر فائر ہو رہے ہیں اور کامیابی سے وہاں پہنچ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ابھی دیر از سم تھنگ لیفٹ، ایران ابھی اپنی کنٹرول میں ہے، کمانڈ میں ہے۔ جو میرا کل کا ویلاگ تھا اس میں نے بتایا تھا کہ اس کا فارمولہ کیا ہے ان کے پاس۔ ایک خبر میں آپ کو اور دوں کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس جنگ کے دوران، یہ ڈیٹا پبلش ہو چکا ہے، جتنے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اور جدت کے ٹولز ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پر امیزون کا ڈیٹا، مائکروسافٹ، میٹا، گوگل، ان سب کو استعمال کیا اے آئی کے پرپس کے لیے۔ اب یہی المیہ ہے، مسلمان ممالک نے جذباتیات کو تو اپنی جگہ رکھا، لیکن ہم نے اس کے متبادل ٹیکنالوجی حاصل کیوں نہ کی؟ یہ وہ المیہ جس پہ غور کرنا چاہیے۔
اچھا، اس کے علاوہ صورتحال جو لبنان کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. وہاں پہ 687 افراد شہید ہو چکے ہیں اور کوئی 98 بچے ہیں اس میں شامل جو شہید ہوئے ہیں، اور کچھ 7.5 لاکھ افراد ڈسپلیس ہو چکا ہے. اور ایران نے یہ بھی تصدیق کر دی کہ وہاں حزب اللہ کے تعاون سے انہوں نے اسرائیل پہ حملے کیے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو اب ڈیل کریں گے. لبنانی قیادت منظر عام پر آئی، صدر بھی وزیر اعظم بھی اپیل کر رہے تھے کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وہاں پہ وائٹ کیمیکل، وائٹ فاسفورس کا استعمال بھی ہوا، وہ بھی میں نے ذکر کیا تھا. تو تباہ کن صورتحال ہے. ایران میں ویسے تو مجموعی کو 32 لاکھ افراد ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. رات گئے بھی اسرائیل نے ایران کے مختلف علاقوں میں، تہران میں بالخصوص، قم میں، مشہد میں اور آس پاس کے علاقوں میں بے پناہ بمباری کی، بے پناہ بمباری کی. کارپیٹ بامبنگ اگر میں کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا. اچھا، اس میں جو اہم نقطہ ہے جو میں نے بیان کرنا ہے کہ لبنان میں جو میں نے ڈیٹا دیا اس کے ساتھ ایران میں مجموعی طور پر 1350 افراد شہید ہوئے ہیں، 17,000 زخمی ہیں. اسرائیل میں 15 افراد مارے گئے ہیں، 2,000 سے زائد زخمی ہیں. عراق میں 26 افراد مارے گئے، قطر میں 16 زخمی ہیں، یو اے ای میں 6 جان سے گئے اور 131 زخمی ہیں. یو اے ای کا نمبر سب سے زیادہ ہے اس کے علاوہ، اور سعودی عرب میں 2 جاں بحق ہوئے اور 12 زخمی. اب اس مدعے پہ آ جاتے ہیں. نو منتخب جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کا جو پہلا آڈیو پیغام آیا، 3 چیزیں اس میں بڑی واضح ہیں. ایک کہ انہوں نے کہا جب تک، کیونکہ اس پیغام کو آپ دیکھ چکے، سن چکے، میں اس کی مدعے کی بات کرنے لگا ہوں. جب تک جو امریکی بیسز ہیں مشرق وسطیٰ میں یہ بند نہیں ہوتی، ایئر بیسز، نیول بیسز، آپ کو پتہ ہے 17 سے زائد ہیں، کویت میں، بحرین میں، قطر میں، سعودی عرب میں، ہر جگہ موجود ہے مشرق وسطیٰ میں. جب تک یہ ایئر بیسز اور نیول بیسز امریکہ کی بند نہیں ہوتی، ایران ان پر حملے بند نہیں کرے گا. یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ قیادت شہید ہو چکی، نئے رہنما نے آتے اس سے بھی سخت اعلان کر دیا. اس سے آپ ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بھی سمجھیں اور ان کا جو عزم ہے اس کو بھی سمجھیں. نمبر 2 جو انہوں نے بات کی، وہ انہوں نے کہا کہ یہ جب تک ان اڈوں کو ہم نشانہ بنائیں گے جو ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور آبنۂ ہرمز کا سب سے اہم نقطہ تھا کہ یہ دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے بند رہنی چاہیے، بند ہوگی. ہر ایرانی کے خون کا بدلہ لیں گے. عوام نے دنیا کو دکھایا کہ ایرانی عظیم قوم ہیں، عوام کی حمایت کے بغیر میری کوئی اہمیت نہیں، اور شہداء کے خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. یہ ان کا بنیادی خلاصہ تھا. اب جو پہلا ان کا ٹویٹ آیا، ایرانین ٹی وی نے ان کا آڈیو میسج نشر کیا. ایک برطانوی ادارہ ہے جسے کہتے ہیں لیڈنگ برٹش کانورسیشن، LBC، یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ایکس کے اوپر انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں یہ قومے میں ہیں اور ایک ٹانگ حملے میں زخمی ہو چکی ہے. یہ دعویٰ انہوں نے کیا. یہ بھی آج ایک بات موزانہ طور پر سامنے آئی کہ اس حملے میں جناب آیت اللہ کی اہلیہ محترمہ خجستہ صاحبہ جو ان کی والدہ ہیں وہ موزانہ طور پر زندہ بچ گئی، حالانکہ پہلے خبر آئی تھی کہ وہ شہید ہو چکی ہیں. لیکن یہ جو LBC نامی ادارے نے خبر دی کہ قومے میں ہیں اور ایک ٹانگ کھو چکے ہیں، اس لیے منظر عام پر نہیں آئے. اب اس کا ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا جو آڈیو میسج ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ قومے میں نہیں ہے. زخمی وہ ضرور ہیں، ہم 3-4 دن کی انویسٹیگیشن جو ایرانین میڈیا اور دیگر سے کر پا رہے ہیں کہ وہ زندہ سلامت ہیں، زخمی ضرور ہیں، حفاظتی اقدامات کی وجہ سے منظر عام پر نہیں آ رہے، لیکن آڈیو میسج اسی لیے جاری کیا گیا کہ یقین آئے کہ وہ زندہ اور سلامت ہیں. قومے میں ہوتے تو آڈیو میسج نہ آتا. اچھا، اب اس میں جو بڑا ایک ایسا پہلو جو شاید کسی اور قیادت کے حصے میں نہ آئے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ 10ویں رمضان المبارک کو ان کے والد گرامی جناب آیت اللہ کو شہید کیا گیا، اور جس وقت وہ شہید کیا گیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اپنے کمپاؤنڈ میں تھے، وہاں سے بھاگے نہیں، فرار نہیں ہوئے، شیلٹر گاہ میں نہیں گئے. اور وہاں جو انہوں نے فارسی زبان میں ان سے منسوب جو پوسٹ آئی اس میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، مشت دست سالمش راگرا کردہ بود. اب میری فارسی زبان پڑھنے کی صلاحیت کمزور ہے تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ یعنی جب وہ شہید ہوئے تو ان کی مٹھی ایسے عزم اور استقلال کے ساتھ بھینچی ہوئی تھی، ایسے بند تھی، توانا تھی جب وہ شہید ہوئے اور قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے. یہ مزاحمت کی، عزم کی علامت ہے، آخری سانس تک ڈٹے رہنے کی علامت ہے، اور ثابت کیا انہوں نے خود. تو انہوں نے لکھا کہ اب زیارت کی مجھے توفیق ہوئی ان کے جسد خاکی کو دیکھنے کی، جس سے مجھے بڑی ہمت اور استقامت ملی. یہ اگر جذبہ ہو اور یہ یعنی احساس ہو تو پھر صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پیچھے ہٹنے کے نہیں، یہ اہداف اپنا جو مشن ہے اس پہ کاربند رہیں گے. یہ اس حوالے سے ایک اہم نقطہ جو میں نے بیان کرنا تھا. جو نیتن یاہو کی تقریر اور امریکی معاملات ہیں وہ بھی آپ مجھ سے سن لیں.
انہوں نے جب تقریر کی پہلی بار تو میں نے دیکھا کہ کئی کامنٹیٹرز جو تھے، کچھ انٹرنیشنل کامنٹیٹرز کو میں نے سنا، تو ایک صاحب فرما رہے تھے کہ پریٹی بلش ٹون، بڑی بلی کرنے کی ٹون تھی نیتن یاہو کی اپنی پریس کانفرنس میں. اس نے اپنی عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے عبرانی زبان میں، ہبرو زبان میں یہ تقریر کی، پریس کانفرنس کی. کئی سوال ڈاچ بھی کر گیا، وہ بھی میں بتاتا ہوں. لیکن اس تقریر میں اس نے جو اہم بات کی وہ یہ کہ میں تو ٹرمپ کے ساتھ ڈیلی بات کرتا ہوں، مشاورت کرتا ہوں اور پھر ہم حملہ کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ ابھی پہاڑوں کے اندر بہت دور سرنگوں میں کچھ میزائل اور ایسے ہتھیار باقی ہیں جس کی وجہ سے مکمل آپریشن نہیں ہو پا رہا. اب اس میں تضاد کیا ہے؟ ابھی آپ کل پرسوں تک تو امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے تھے کہ کچھ باقی بچے نہیں جہاں ٹارگٹ کریں، بجلی خانے ٹارگٹ نہیں کر سکتے، عوامی تنصیبات ٹارگٹ نہیں کر سکتے، باقی تو کچھ نہیں رہ گیا. اچھا بجلی کے اوپر بھی جو اس نے کہا کہ وہ بند کر دیں گے، تو ایرانین نے آگے سے جواب دیا اگر ایران کی بتی گل کی تو مشرق وسطیٰ پورا پھر اندھیرے میں ہم ڈبو دیں گے. یہ صلاحیت وہ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے ایک صحافی نے سوال کیا کہ 2024 میں آپ نے کہا تھا کہ حملے جو ہیں حزب اللہ کے خلاف وہ اتنے تگڑے آپ نے کیے ہیں کہ یہ تنظیم 20 سال پیچھے چلی گئی ہے. اب اچانک آپ نے حزب اللہ کھڑی کر لی ہے، وہ کھڑی ہو گئی، اب اس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں آپ لبنان میں. تو اس کا اس کے پاس جواب نہیں تھا، گول مول کر گیا. پھر ٹرمپ کا جو بیان تھا کہ جو اسرائیلی صدر ہے اسحاق، وہ استثناء کیوں نہیں دے رہا نیتن یاہو کو. استثناء کا ایک چاہیے، کرپشن کے چارجز ہیں ان کے اوپر شدید، اور وہ صدر سے امیونٹی مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے ہنگام مجھے کیوں نہیں امیونٹی وہ دے رہا. اس کے اوپر بھی سوال گول کر گیا، کرپشن کے چارجز اور استثناء کے اوپر. اور پھر اہم بات یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ ایران از نو لانگر دا سیم ایران، کہ ایران تو اب وہ ایران ہی نہیں رہا. تو اس تناظر میں یہ کہنا کہ ابھی کچھ وقت لگے گا کیونکہ اہداف پہاڑوں میں، سرنگوں میں نیچے دفن ہیں، ان تک پہنچنے میں، تو اس دونوں میں بھی تضاد تھا. پھر میں نے دیکھا کہ اس کے کئی کلپس وائرل ہوئے. ایک میں یہ اسلام کے اوپر حملہ کر رہا ہے، مذہب کے اوپر، شیعہ سنی کی تفریق کیے بغیر کہ یہ سب خطرے میں ہیں. پھر ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، جس میں شاید مسیح کی آمد کا ذکر کر رہا ہے. تو اس سے جو ان کے گریٹر اسرائیل کے پلان ہیں، جو ان کے حربے ہیں اگینسٹ آل ادر ریلیجنس بالخصوص اسلام، اس کا پرچار ہوتا کھلا دکھائی دیتا ہے. بلی تھیلے سے باہر آتی دکھائی دیتی ہے کہ اصل ان کے اہداف اور مقاصد ہیں کیا. یہ افسوسناک پہلو ہے. میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو آبنہ ہرمز والا معاملہ ہے، اس میں کامیابی کے ساتھ ایران اس گزرگاہ کو بند کرنے میں کامیاب ہے. اس کا ایک ثبوت دینے لگا ہوں آپ کو. ان کے ایک انرجی سیکٹری ہیں کرس رائٹ، جو امریکہ کے ہیں. انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جو امریکی ملٹری ہے ابھی فی الحال ریڈی نہیں ہے ٹو اسکارٹ آئل شپس تھرو دی اسٹریٹ آف ہرمز. آبنائے ہرمز سے اسکارٹ کرنا جو ٹرمپ کا اعلان تھا، اس کے مطابق ابھی ہماری فوج تیار نہیں ہے کہ وہاں سے گزار سکیں. ٹرمپ کا ایک اور بیان دیکھیں کہ جب تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی امریکہ کو فائدہ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس بھی تیل ہے، ہم بیچیں گے. یعنی اس کا مائنڈ سیٹ آپ چیک کریں، کیا کمال ہے. وائٹ ہاؤس نے ایک بڑی شرمناک ویڈیو جاری کی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، گولف اور ٹینس کی شارٹس ہیں اور وہ ایران میں ہٹ کر رہی ہیں. وہ آپ دیکھ لیجئے گا، افسوس کا مقام ہے. یو ایس سینٹ کام نے تصدیق کی ہے کہ اب تک ہم نے 6000 ٹارگٹس ایران میں ان کو ہدف بنایا. 6000 ٹارگٹس ایران میں. 6000 ٹارگٹس کا آپ امیجن کریں کہ 6000 مقامات پر بمباری ہوئی ہو ایک ملک میں، تو کیا حال وہاں پہ ہوگا. اچھا، جو ان کا ایک اہم ترین بحری بیڑا ہے جیرلڈ فیلڈ RSS، وہ جو آ رہا تھا بحیرہ احمر سے، ایک تو ابراہیم لنکن تھا جو پیچھے چلا گیا 1000-1500 کلومیٹر. اس کے حوالے اچھا یہ جو امریکی بحری بیڑا ہے، اس کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ خود امریکیوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں جی، یہ جو جیرلڈ فیلڈ ہے اس کے اوپر آگ لگی تھی، اس میں 2 سیلر ہمارے زخمی بھی ہوئے. یہ ایران کا پہلے دعویٰ تھا کہ ہم نے اسے ٹارگٹ کیا ہے، تب انہوں نے کہا نہیں ٹارگٹ آپ کر ہی نہیں سکتے. اب یہ مان رہے ہیں کہ آگ لگی تھی اور 2 سیلر بھی اس میں زخمی ہوئے آگ لگنے کی وجہ سے، لیکن یہ جنگی بنیاد پہ آگ نہیں لگی، کسی جنگ کی وجہ سے آگ نہیں لگی، حادثہ ہوا تھا. یہ انہوں نے تصدیق کی ہے. وہ جو میں کہانی بیان کرتا شروع میں کہ یہ کیوں کر جنگ لمبی کھینچ سکتے ہیں اور کھینچنا چاہتے ہیں، اس کا ثبوت نمبر 3 بھی سن لیں مجھ سے. یہ ان کے ایک ٹریری کے سیکٹری ہیں، خزانے کے سیکٹری جو ان کے ہیں، اسکاٹ بیسنٹ ان کا نام ہے. انہوں نے اسکائی نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پرائس ٹیگ جو ہے اس جنگ کا، وہ ہم کسی بھی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں، ان افورڈیبل ہمارے لیے نہیں ہوگا. جنگ کی مالیت کیا ہوگی، اخراجات کیا آئیں گے، یہ سر درد نہیں ہے، ان افورڈیبل نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل اور 2 اداروں نے تصدیق کی، نیو یارک ٹائمز نے بالخصوص، کہ پہلے 6 دنوں میں 12 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، خرچ آیا امریکہ کے لیے، صرف امریکہ کے لیے. یہ انہوں نے تصدیق کی اس بات کی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں،
ہمیں پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، ان افورڈیبل جنگ ہمارے لیے بالکل نہیں ہے، وی کین گو ٹو اینی پرائس ٹیگ، جو بھی یہاں لگتا ہے ہم اسے دیکھنے کو تیار ہیں۔ اچھا، میں وہ جو فیلڈ مارشل والی کہانی، اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ رات گئے کندھار میں جو ان کی ایئرپورٹ اور دیگر علاقے ہیں، وہاں پر حملوں کی اطلاع ملی ہے۔ اطلاع ہے کہ اسٹرائک کیا پاکستان نے وہاں پہ۔ ایک بار پھر یہ معاملہ بھی یہاں رک نہیں رہا، اس کے باوجود کہ کچھ پیش رفت ہوئی تھی، کچھ مذاکرات کار گئے، کہا گیا وہ ذاتی حیثیت میں گئے ہیں، لیکن افغان قیادت اٹھ کے دیگر ممالک سے اب رابطہ کرے، یہاں کچھ پیش رفت ہونے کا مجھے امکان دکھائی بہرحال دے رہا ہے۔ میں آپ سے دو چیزیں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو مودی نے فون کیا ہے پریزیڈنٹ مسعود صاحب کو ایران کے، وہ اس لیے کہ وشنو نامی جو شپ تھا اسے گزرنے نہیں دیا کہ اس پہ اٹیک کیا تھا۔ تو اب ان کے جے شنکر نے بھی رابطہ کیا تھا عباس اراغچی سے، اب مودی نے خود رابطہ کیا اور ٹویٹ بھی کیا، جس میں ایک بڑی بیلنس سا ٹون اس نے رکھی کہ ہم چاہتے ہیں، ہم اور ساتھ چاہتے ہیں کہ گزرگاہ بحال ہو، معاملہ ٹھیک ہو جائیں۔ مذمت تو نہیں کسی چیز کر سکا، لیکن سویلین کیجویلٹی کا ذکر کر رہا تھا۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ فی الحال ایران ولنگ نہیں ہے کہ انڈیا کو یہ چھوٹ دی جائے، جو جہاں تک میں نے ایرانین میڈیا کو دیکھا۔ انڈین میڈیا کلیم کرا کہ نہیں، چھوٹ مل جائے گی۔ یہ جو ملاقات کل جدہ میں ہوئی ولی عہد محمد بن سلمان اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی، یہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے پہلے فیلڈ مارشل کی وزیر دفاع سے ان کی ملاقات ہوئی، پھر یہ واپس آتے ہیں تو اس بیچ پرائم منسٹر کی ایرانین صدر مسعود صاحب سے گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ پھر جدہ پہنچتا ہے، رات گئے 1:30 بجے ان کی ملاقات ہوتی ہے، بڑی کلوز قسم کی تصاویر آپ نے دیکھ لی ہوں گی، ایک جگہ پہ خوشگوار تاثرات ہیں، دوسری جگہ پہ سنجیدگی بھی طاری ہے۔ اس میں سمجھ یہی آ رہی ہے کہ پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ ایران حملے نہ کرے سعودی عرب کے اوپر، اور ایران کیا مانگ رہا ہے گارنٹی سعودی عرب سے یا دیگر ممالک سے کہ ان کے اڈے استعمال نہ ہوں ایران کے خلاف۔ یہ بڑی تھن روپ ہے، باریک دھاگہ ہے جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے۔ فی الحال جو آپ نے سنے تجزیے تبصرے کہ نہیں جی وہ فوج مانگ رہے ہیں، فلاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، اس میں تو مجھے صداقت اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ یہ جو رابطہ کاری پاکستان سے ابھی تک ہو رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے، آپ کو پسند ہو یہ بات نہ ہو، کہ بہرحال پاکستان کا ویٹ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ مشکل صورتحال ہے بہت زیادہ بیلنس کرنے کی، لیکن ایگزسٹ کر رہا ہے ویٹ۔ اسی لیے ایرانی صدر بھی رابطہ کرتے ہیں اور شکریہ بھی وہ کر رہے ہیں، اسی لیے سعودی عرب بھی رابطہ کرتا ہے اور رابطے میں ہے، اور مزید پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہ رہا ہے۔ اب مسئلہ باقی ممالک کا ہے۔ یو اے ای نے تو رابطے کہیں اور کیے ہیں، تو ان کی خیر خواہی میں ہم سوچ سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔